ہونا انسان کی شان نہیں ہے، لیکن ہم بے پرواہ بنے ہوئے ہیں۔ دیکھا جائے گا، کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ڈرنا ہے۔ نبیوں نے، ولیوں نے مثالیں قائم کی ہیں، اور میں آپ کو سناتا رہتا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کسی عدالت میں کھڑے ہونا پڑ جائے، کٹہرے میں، کیا حال ہوتا ہے؟ دنیا کی عدالت کیا چیز ہے اللہ کی عدالت کے سامنے؟ مگر ہم ڈرتے نہیں۔ یہ خوف کیوں نکل گیا؟ سوال تو یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ خوف تو ہونا چاہیے تھا، کیوں نکل گیا؟ غلط غذاؤں سے، حرام کی کمائی، اس کو حلال نہیں کیا، چیزیں پاک ہے نہیں ہے پرواہ نہیں کی، مال کدھر سے آ رہا ہے کچھ نہیں دیکھا، بس آنے دو، کسی طرح اوور نائٹ، راتوں رات امیر بن جائیں، حلال ہے یا حرام ہے پرواہ نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خون میں وہ چیز مل کر اس نے ہمارے احساس کو، ہماری سوچ کو، ہماری کیفیتوں کو بدل دیا۔ یہ غذا کتنا اثر کرتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہماری کمائی کا کتنا دخل ہے، ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کا کتنا دخل ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ ایک لقمہ غلط چلا جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، وہ ہمارے اندر کیا تبدیلیاں لاتا ہے، ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ ارے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر کیا کچھ کر دیتا ہے۔ وہ چوری کا ہو، وہ ناجائز ہو، وہ غلط کمائی کا ہو، اور حرام ہو تو پھر تو کھلم کھلا بات ہو گئی، اور ہم اس کی پرواہ کرتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، نیکی کا جذبہ نکل جاتا ہے، اور پھر ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہماری عادات میں ہم کیمرے کی آنکھ سے شاید ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو تو ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ کیمرے کی آنکھ سے ہم چھپ سکتے ہیں، رب سے چھپ سکتے نہیں۔ آپ بند کمرے میں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے۔ وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں بھی ہم اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جس کو یہ احساس ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی میں پھر تبدیلی۔ اور عبادت ہے ہی یہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو ہم اس کیفیت میں آئیں تو ہماری یہ حالت بدلے، تو ہم ڈریں اور توبہ کریں۔ ہر وقت یہ احساس رہے کہ ہم اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں، ہم میں کوئی خرابی جگہ نہ بنائے۔ اس حوالے سے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء حق کی صحبت کا مطلب ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، وہاں اس کی تربیت ملتی ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ ہم گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، ٹیلی ویژن کو دے دیں گے، کھیل کود کو دے دیں گے، تماشے کو دے دیں گے، اور اب تو کہیں اکٹھے بھی بیٹھے ہوں تو سب اپنے اپنے ٹیلی فون پر لگے ہوتے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں سبق ملنا ہے، جہاں سے ہمیں فائدہ پہنچنا ہے، وہاں ہم بیٹھتے ہی نہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور پھر اللہ کا خوف آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ تو بڑا پیارا ہے، بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے، اور آپ لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔
اللہ تو بڑا مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور آپ لوگ ہر وقت ڈراتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میں ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ اسی لیے اس سے زیادہ ڈرنا ہے کہ معاملہ نازک ہے. وہ بڑا مہربان ہے، کوئی شبہ نہیں، نہایت رحم والا ہے، کوئی شبہ نہیں. اس جیسا رحمان رحیم یعنی مہربان کوئی اور ہو سکتا بھی نہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا کوئی اور مہربان ہوگا. تو جو اتنا مہربان ہو اس کے معاملے میں زیادہ نازک ہوتا ہے معاملہ کہ کہیں کوئی بات بری نہ لگ جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ پیار میں بھی ہوتا ہے کہ میری کسی بات سے محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کی مہربانی ہمیں ملے، اور وہ اس صورت میں ملے گی کہ ہم اسے راضی رکھیں گے. اور ہم تو ہر وقت شکایت کرتے، فلانے کو تو نے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، اس کو اتنا ملا ہوا ہے، دیکھو جی اللہ کو کیا نظر نہیں آ رہا، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں. تو پھر ہم نے تو خود اپنے آپ سے مہربانی کو دور کیا ہوا ہے. اللہ تعالی بلا شبہ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں، کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور اس کی اور مہربانی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم بندے ہیں، خطا نسیان بھول چوک ہمارے اندر ہے، ہم اس کا مرکب ہے. اس نے توبہ رکھی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. اور یہ نہیں کہ توبہ چھوٹے گناہ کی ہے، بڑے کی نہیں ہے، توبہ رکھی ہے. اور ہم توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے، توبہ سے بھی دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وہ نبی، وہ معصوم. اور ہم شاید بھول چوک سے کہیں نکل جائے، ورنہ ہمارے منہ سے تو یہ زبانی لفظ بھی نہیں نکلتے، دل کا حال ہونا تو اور بات ہے. تو ہمیں سنبھلنا چاہیے، ہم رحمان کے بندے بنے، شیطان کے بندے نہ بنے. بندہ بمانا غلام بھی لے رہا ہوں کہ ہم نے خواہشات کی غلامی کر لی، ہم اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو رحمتوں سے، مہربانیوں سے دور کر رہے ہیں. رحمان کے بندے کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. اب مجھے ذرا ایمان سے بتائیے گا، گندی جگہ پر، تکلیف دہ جگہ پر رہنا پسند کریں گے؟ اونچی ایک دن رہنا ہو نا کہیں جا کے، تو وہ جگہ تکلیف دہ ہو، گندی ہو، نہیں بھائی میں باہر گزارا کر لوں گا، یہاں نہیں رہوں گا، گندی جگہ ہے، یہ تکلیف کی جگہ ہے. تو ایک دن جہاں گزارنا ہو وہ جگہ اگر تکلیف دہ ہے تو نہیں ٹھہریں گے. تو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے سوچنا چاہیے. تو ہم کیا کوشش کریں، ہم نماز تراویح میں تو یہ پڑھ لیتے ہیں تسبیح کے طور پر، حالانکہ روز پڑھا کریں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے پناہ دے. ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم آگ میں جانا نہیں چاہتے. تو ہم کوشش کریں، اور جو کوشش نہیں کرے گا، قرآن نے کہہ دیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے. ہم کوشش کرتے ہی نہیں، اور پھر کہیں کہ نہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. رحمان کے بندے پہلے تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ عذاب جہنم کا ہم سے پھیر دے، کہ وہ گلے کا پھندا ہے.
اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. ساعت کا لفظ ہے. یہ برائی مذمت کے لفظ جس طرح آپ کہتے ہیں اس حوالے سے اس کو بیان کیا گیا کہ برا ہے وہ مقام جو رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ ان کے لیے ہوگا. کیا مطلب؟ جہنم. جو لوگ خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس عاجزی اور انکساری کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ ان سے عذاب پھیر دیا جائے، پوری امکانی کوشش، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جتنی بھی ان کی طاقت ہے، بساط ہے، اور سوال کرتے وقت خود کو گناہگار اور مجرم سمجھتے ہیں. بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ بندے ہیں تیرے، کمزور ہیں، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، یا اللہ معاف کر دے. ان کے لیے فرمایا ایسے لوگ کون ہیں؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں. لم یسرفوا ولم یقتروا. اسراف جس کو آپ لوگ اردو والے فضول خرچی کہتے ہیں، ولم یقتروا جس کو آپ کنجوسی کہتے ہیں یا تنگ کرنا کہتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں ہم کو کھل کر خرچ کرنا چاہیے وہاں تنگی کر لیتے ہیں، اور جہاں ہاتھ روکنا چاہیے وہاں ہاتھ کھول دیتے ہیں. مثلا دکھاوے کا مسئلہ ہو. میں نے پچھلے جمعے تاکید کی تھی لوگوں کی یاد دہانی کے لیے. تاکید کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں، لیکن بتانے کے لیے، شریعت سے آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو موقع آتا ہے، گاڑیاں بھرتے ہیں لوگ، اللہ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں میں بانٹیں. وہ اپنی گاڑی بھر لیتے ہیں، جوس بھر لیے، کیک بھر لیے، بسکٹ بھر لیے، مٹھائی بھر لی، تھیلیاں بنا لی. جلوس میں، اجتماع کی جگہ میں جاتے ہیں اور پھینکتے ہیں لوگوں کی طرف. ایک تو لوگوں کو اس کا وہ حریص بناتے ہیں، لوگ مجمع چھوڑ کے ان کی طرف ہو جاتے ہیں. پھر جس طرح مانگتے ہیں اور جس طرح دیا جاتا ہے، یہ درست طریقہ اونچی کہیے. کیوں؟ ایک تو دکھاوا آ گیا، دوسرا بے ادبی ہوئی، بے حرمتی ہوئی رزق کی، تیسرا آپ نے نظم بگاڑا. لوگوں کے لیے جو کیا آپ عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا وہ درست نہیں. تو آپ نے کی نیکی، لیکن بجائے نیکی کے وہ گناہ بن گیا، کیونکہ آپ نے رزق کی بے حرمتی کی، دکھاوا کیا. تو اللہ والے خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اعتدال، جس کو میانہ روی کہتے ہیں. نہ ہی اتنا دے دیا کہ بس اپنے پلے کچھ نہیں رہ گیا، اور نہ اتنا کم دیا کہ دوسرے کو فائدہ نہ پہنچا. یہ نہیں. یہ رحمان کے بندوں کی خاصیت. اور جب وہ دیتے ہیں تو کیا مطلب ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں ہے. مال کمانا، جائز کمائی بہت اچھی بات ہے. امیر ہونا، دولت مند ہونا، متمول ہونا غلط نہیں. کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ میرا کاروبار بڑھ جائے، میرے پاس بہت پیسے ہو جائیں، جائز کمائی منع، لیکن اس جائز کمائی کا خرچ، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس طرح کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا تھا. دنیا میں تو آپ لوگ
لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے یا کورٹ سے بچنے کے لیے ایسے انتظام کر لیتے ہیں، ہیر پھیر کر لیتے ہیں کہ کورٹ کو پتہ نہ چلے، ایسی گواہی نہ ملے کہ جی مال کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا، کیسے ہو گیا۔ شاید یہاں کر لیں، وہاں ہو سکتا نہیں۔